عیدگاہوں کے دروازے بند، وہ عیدگاہ نہیں جا سکتی، یعنی مارکیٹ جا سکتی ہیں، سودا لا سکتی ہیں، پانی بھر سکتی ہیں، گوبر نکال سکتی ہیں، اسے اٹھا کر کے کھیتوں میں ڈال سکتی ہیں، شوہر جوت رہا ہے تو وہاں دانے پانی پہنچا سکتی ہیں، بٹھائی کر سکتی ہیں، نرائی کر سکتی ہیں، بکریاں چرا سکتی ہیں، بھینسوں گایوں کے بکریوں کے دودھ نکال سکتی ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن اگر نہیں کر سکتی تو مسجد کے اندر جمعے کے دن نہیں حاضر ہو سکتی ہیں، عید بقرعید کے لیے وہ جمعے کی نماز کے لیے نہیں جا سکتی ہیں۔ اور یہ گمراہی میں کس نے ڈالا ہے معلوم ہے؟ ہمارے ہی سماج کے کچھ علماء نے، برے علماء نے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جنہوں نے ایک تو مصیبت یہ کہ وہ یوں بھی راغب نہیں ہوتی ہیں اسلام کی طرف، اور دوسری مصیبت ہمارے ان مولویوں نے، یہ بیچارے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کے، دستار فضیلت باندھ کے، اور ایک ایک میٹر کی سرٹیفکیٹ لے کے لمبی سی پگڑ باندھ کے نکلتے ہیں اور یہ بیان دیتے ہیں نہیں عورت ہر جگہ جا سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ دروس میں نہیں۔ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اور پوسٹر چھپائے جاتے ہیں، نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے مستورات کا خاص انتظام ہے، مستورات کا خاص انتظام ہے۔ رات ہی کو اجتماعات ہوتے ہیں نا، کانفرنس رات ہی کو ہوتی ہے نا، جلسے جلوس رات ہی کو تو ہوتے ہیں۔ رات کو عورت اپنے گھر سے نکلے گی، 4 کلومیٹر 10 کلومیٹر یا محلے میں یا گاؤں کے باہر جا کر کے وہ جلسے میں شریک ہوگی، جلسہ سنے گی، رات کو 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے جلسہ ختم ہوگا، وہ گھر واپس آئے گی، اس وقت فتنہ نہیں ہے، اس وقت مشکل نہیں ہے، اس وقت چور و چکوں کا ڈر نہیں ہے، اس وقت اور کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے، لیکن دن کے 12 بجے جمعے کے دن مسجد میں نہیں جا سکتی ہے، اس لیے کہ اسے خطرہ ہے کہ کہیں اس کے اوپر کوئی غلط نظر نہ اٹھ جائے یا اسے کوئی بہکانے والا بہکا نہ دے۔ تف اور افسوس ہے ایسی عقل پر، ہے کہ نہیں دوستو؟ حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہی تو بیان کیا جاتا ہے، فتنے کا ڈر ہے، فتنے کا خدشہ ہے، عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، فتنے کا ڈر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عورت کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے اندر ہو، اور وہ بھی ایک دم گوشے کے اندر ہو، کونے میں ہو۔ لیکن آقائے رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کی باندی گھر کے اندر مسجد کے اندر جانا چاہے تو اسے منع نہ کرو، اسے نہ روکو۔ اور عید اور بقرعید کا جہاں تک مسئلہ ہے، اس میں تو آقائے رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت گھر سے نکلے، کسی نے کہا آقا روپٹا نہیں ہے، کہا پڑوسن اپنی سہیلی سے مانگ لے، کسی نے کہا آقا وہ حیض و نفاس میں، آپ نے فرمایا وہ مصلی جائے گی، عیدگاہ جائے گی، مسلمانوں کی نمازوں میں اگر شریک نہیں ہو سکتی تو کم از کم ان کی دعاؤں کے اندر تو شریک ہوگی، دین اسلام کی تعلیم تو حاصل کرے گی، کچھ نہ کچھ تو اس کے ذہن میں آئے گا۔ اس حیض اور ناپاک عورت کو بھی عیدگاہ لے جاؤ تاکہ وہ مسلمانوں کے دعاؤں کے اندر اور اللہ کی رحمت میں شریک ہے، حکم کی نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بڑے بڑے چقادری مولانا بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، ہم جیسے کم علم اور بے علم کا کیا شمار ہے، ہاں وہ لوگ تو جناب عالی فتووں پہ فتوے، فتوے پہ فتوے، فتووں پہ فتوے دیتے رہتے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا رات کے 2 بجے آ رہی ہے جلسہ سن کے، کوئی فتنہ نہیں ہے۔ ابے دن میں خطرہ ہوتا ہے یا رات میں خطرہ ہوتا ہے؟ ہاں ان مولویوں کی عقل بھی ماری گئی ہے۔ اب نیچے کیوں لکھواتے ہو کہ مستورات کا خاص انتظام ہے؟ کیا جلسہ سننا فرض ہے؟ کانفرنس میں شریک ہونا واجب ہے؟ ہمیں عید بقرعید کی نماز تو واجب اور فرض ہے، جمعے کی نماز تو واجب اور فرض ہے، 5 وقت کی نماز تو واجب اور فرض ہے۔ یہ کانفرنس، یہ جلسے، یہ اجتماعات جو تم کرتے ہو اس میں تو جانا فرض بھی نہیں ہے، تو تم انہیں دعوت کیوں دیتے ہو؟ عرس ہو کہ میلاد ہو کہ نیاز ہو کہ بیعتیں ہوں کہ پیر کی زیارت ہو کہ تازیوں کی طواف ہوں کہ ان کے جلوس ہوں، سب میں جانا تمہارے لیے اجازت ہے۔ میں نے ابھی بتایا مارکیٹ کے اندر جانا اجازت، کپڑے خریدنا اجازت، شاپنگ خریدنا
نہ اجازت ہے تمہارے لیے یہ اجازت ہے کہ تم مارکیٹ میں اپنے بیویوں کے ساتھ گھومو پھرو، تمہارے لیے اجازت ہے پانی نل سے بھرو، کھیت میں گوبر ڈالو، دانے پانی شوہر کے کھیت میں پہنچاؤ، بکریاں چراؤ، دودھ دوو، بھینسوں کو چارہ ڈالو، پانی ڈالو، انہیں چراؤ، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ مولوی صاحب حضرت مفتیان اعظام کا فتویٰ ہے، لیکن اگر حرام ہے تو یہ ہے کہ تم مسجد کے اندر نہیں جا سکتی، عیدگاہوں میں نہیں جا سکتی، نمازوں میں شریک نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ یہ سبب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، سبب یہ ہے کہ فتنے کا ڈر ہے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، یہ گمراہیت نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بہرحال یہ میرے عزیزو سمجھنے کی بات ہے اصل میں، جنہوں نے اپنے ضمیر، اپنے دماغ، اپنے دل اللہ اور اس کے رسول کے حوالے نہ کیے ہوں بلکہ شکم پرور ملاؤں کے حوالے کیے ہوں، ان کا یہی حشر ہوتا ہے، ان کے گھر والیوں کا بھی وہی حشر ہوتا ہے۔ اور عورت بیچاری، اس کا تو کوئی مذہب بھی نہیں ہے، غریب کا اس کا مذہب وہ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ اگر کسی بدعتی قبر پرست کے گلے میں باندھ دی گئی تو وہ بیچاری اگر وہ صحیح العقیدہ ہے تو کم از کم اتنا وہ کرتی ضرور ہے کہ خود نہیں کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، لیکن اسے دباؤ اس کے اوپر ہوتا ہے سماج کا۔ میں آپ کو بتاؤں، بہرحال موضوع سے میں ہٹنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن بات آئی ہے اور یہ درد کی بات ہے اور یہ تکلیف کی بات ہے، اور بہت ہی تکلیف کی بات ہے، بہت ہی تکلیف کی بات ہے کہ ہم ان کے لیے دین کا کوئی پروگرام نہیں پیش کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ہم نے دین کے سارے جہاں فتنے کی جگہ نہیں ہے وہ راستے ہم نے بند کر دیے، وہاں جانا ہم نے ان کے لیے حرام قرار دیا۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، ہمارے بہت پرانی بات ہے زمانے جاہلیت کی، جب میں قبر پرستی کے اندر غرق تھا اور کسی قبر کی مجاوری اور کسی پیر کے دامنوں سے وابستہ تھا میں، اور پڑھ بھی رہا تھا، میں دینی علوم حاصل بھی کر رہا تھا، اور میں نہیں بتاؤں گا وہ نام، وہ گاؤں، وہ بستیاں کیا ہیں، بہرحال چھوڑیں، اس سے نہیں لینا دینا ہے، عبرت اس بات سے ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بہت چھوٹا تھا میں، ایک جگہ تراویح پڑھانے کے لیے گیا ہوا تھا، اور جناب عالی، اور وہ تراویح بھی چھوٹی تراویح جس کو کہتے ہیں، آپ چھوٹی تراویح جانتے ہیں؟ الم والی تراویح، الم والی تراویح وہ چھوٹی تراویح ہوتی ہے، تقریباً 15 یا 20 منٹ میں 20 رکعت مار لیتا تھا۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ شاہد ہے، اور شاید وہ بڈھے بیچارے زندہ ہوں یا مر گئے ہوں مجھے پتہ نہیں، کیونکہ پھر کبھی دوبارہ ان بستیوں میں میرا جانا نہیں ہوا۔ تو وہ بیچارے بڈھے کہتے تھے کہ مولوی صاحب ذرا تنی دھیرے دھیرے پڑھاؤ، ذرا دھیرے دھیرے پڑھاؤ، بڑی جلدی مارتے ہیں، اور جانتے ہیں اگر آپ کو بڑی جلدی مارتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے بہت سارے بھائی گئے ہیں انڈیا، واپس آئے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ اگر وہ امام صاحب سن لیں کہ پیچھے کوئی آمین والا ہے، اوہو، پھر تو سورہ فاتحہ کے بعد ذرہ بھی توقف نہیں کرتے، میں آمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ساتھ سورہ ملا دیتے ہیں دھڑک سے، اور آپ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارک، میں سمجھتا ہوں ایک سجدہ اس کا پورا ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے اگر انہیں پتہ چل جائے، اور ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر سارے وہی قبر پرست بیچارے تھے، لیکن ان کی رشتہ داریاں جو تھیں کٹر وہابیوں کے گھروں کی لڑکیاں ان کے گھر میں موجود تھیں۔ تو ایک بیچارہ چودھری کا بیٹا تھا، وہ کہنے لگا مولوی صاحب آپ نیاز کرتے ہو، فاتحہ ہمارے گھر میں کرتے ہو، لیکن میری بیوی جو ہے کھانا پہلے نکال لیتی ہے، وہ کہتی ہے میں نہیں کھاؤں گی فاتحہ کا کھانا۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک، رب کعبہ کی قسم ہے کہ اس نے یہ بات مجھ سے کہی، اور اس وقت جانتے ہیں میرے اوپر جہل اور بددیانتی جس کو کہتے ہیں، فریب کاریاں، یہ فریب کار ہوتے ہیں بیچارے قبر پرست کی، وہی ہوتے ہیں، انہیں بیچارہ بھی کہنا کیا کہوں میں۔ تو میں نے کہا نہیں میاں مار کے کھلاؤ، وہ وہابڑن لگتی ہے، وہ کوئی وہابڑن کی بیٹی لگتی ہے، اسے زبردستی کھلاؤ، نیاز کا تبرک ہے، غوث پاک کا تبرک ہے، خواجہ غریب نواز کا ایصال ثواب ہے، وہ کوئی مردودن ہے، تب اس کو کھلاؤ مار کے۔ اس نے کہا نہیں کھاتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایسے نااہل والدین، نااہل، اور جن کو کہہ لیں کہ جاہل، قرآن و سنت کو مانتے ہیں، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع پیروکار کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو اہل حدیث یا وہابی کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیٹیاں دولت کی حرص میں، مال کی حرص میں ایسے لوگوں کے گھروں میں دے دیتے ہیں۔ ان عورتوں کا کیا مستقبل ہوگا، کیا فیوچر ہوگا ان عورتوں کا، بیچاریوں کا؟ اپنا ایمان اور عقیدہ وہ کیسے بچائیں گی؟ اس لیے مسلمانوں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میں، اور اللہ
اور اس کے رسول کے واسطے سے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر کہیں اپنی بیٹیاں یا اپنی بہنیں بیاہنا تو اللہ کی قسم یہ دیکھ لینا کہ وہ گھرانہ، وہ لڑکا کہیں ایسا تو نہیں جو درگاہوں کی چوکھٹیں چاٹتا ہو، وہاں کی راکھیں اٹھا کے اپنے ماتھوں کا سندور بناتا ہو اور ماتھوں اور چہروں کے اوپر ملتا ہو، 11ویں 12ویں والا تو نہ ہو، کہیں وہ جو ہے بزرگوں کی جوتیاں نہ چاٹتا ہو، سیدیں اور سجادہ نشین اور پیر اور جو اپنے آپ کو مفکر ملت، غازی ملت اور پتہ نہیں کیا کیا ملت جو ہے دسترخوان ملت سمجھتے ہیں، سارے کو دسترخوان ملت سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے عقیدوں سے اور ایسے لوگوں کے طریقوں کے اوپر تو نہ ہو، دیکھ لیا کرو۔ اور اللہ کے نبی نے جیسا فرمایا ہے کہ اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں ان لوگوں سے کیا کرو جن کے دین سے، ان کے اخلاق سے تم راضی اور خوش ہو۔ من ترضون دینہم و اخلاقہم، جن کے دین سے اور ان کے اخلاق سے تم راضی، تمہیں پسند ہوں، اچھے ہوں، انہیں اپنی بیٹیوں کی، ورنہ تمہاری بیٹیاں کڑ کڑ کے مر جائیں گی، وہ مشرک تمہاری بہنیں، ہماری بہنیں وہ کڑ کڑ کے زندگی گزاریں گی۔ اور یہیں پہ بہت سارے موجود ہیں ان کی ماں، لیکن ایک چیز ہوگی، اللہ انشاءاللہ اگر وہ اپنے عقیدے کے اوپر پختہ ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے، بعض اخوان نے بتایا ہے کہ میرا باپ جو ہے کٹر قسم کا قبروں کا پجاری ہے، چادریں چڑھاتا ہے، سجدے کرتا ہے، طواف کرتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، 11ویں 12ویں کرتا ہے، لیکن اس کی ماں الحمدللہ اہل حدیث۔ تو اس نے بتایا کہ ہم سب اہل حدیث ہیں، جتنے لڑکے ہیں سب اہل حدیث ہیں، باپ کا راستہ الگ ہے، لیکن بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ ماں کے راستے پہ الحمدللہ۔ اس طرح بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہیں کہیں ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہماری مائیں بہنیں جاہل ہیں، نابلد ہیں، قرآن اور حدیث کا علم انہیں نہیں، تو بیچاری تو انہی رنگوں میں رنگ جائیں گی جس رنگ میں وہ جس رنگ کے گھرانوں میں وہ بیچاریاں جائیں گی۔ اس لیے سوچ سمجھ کے تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، کہ ہمارے ایک عظیم حصہ ہمارے معاشرے کا جو عورتوں کے اوپر ہے، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تک عقیدے توحید کی باتوں کو بتلائیں، شرک سے ڈرائیں، بدعات سے انہیں آشنا کرائیں، نماز کے طریقے، طہارت کے طریقے، پیدائش بچے کے پیدا ہونے کے بعد طہارت کیسے ہوتی ہے، بلڈ منتھلی کے طریقے، یہ تمام روزوں کے مسائل، یہ تمام سب مسائل ہم انہیں سمجھائیں، ضرورت اس بات کی ہے۔ اور جو عورتیں قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہیں، قرآن سیکھنا نہیں جانتی ہیں، کچھ نہیں پڑھنا جانتی ہیں، ان کے لیے ہم محنت کریں، ان کے لیے اگر ہماری عورتیں پڑھی لکھی ہیں تو ان کے لیے ہم حلقے بنائیں، گاؤں محلوں کے اندر ان کے لیے ہم وقت نکالیں اور انہیں قرآن کی تعلیم دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ سب لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سب کے لیے نصیحت ہے کہ جو شخص، اس کے اندر مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، جو شخص قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو وہ مثل اس گھر کے ہے، اس گھر کی مانند ہے جو ہو تو بڑا خوبصورت، ہو تو بڑا حسین و جمیل، لیکن ویران ہو، اس کے اندر چراغ اور بتیاں تک نہ جل رہی ہوں، اس کے اندر چوہے موہے سب دوڑ کود رہے ہیں۔ اسی کی طرح وہ دل ہوتا ہے، وہ آدمی ہوتا ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ تو میرے دوست، آج جو تم گمراہ ہو رہے ہو اور لوگ مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف شبہات سے، مختلف شکوک سے، ڈاؤٹ سے، مختلف پوائنٹ در پوائنٹ بیان کر کے تمہیں جو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ تم نے اپنے ضمیر، اپنے دل، اپنی فکر، اپنے ذہن، اپنے دماغ، اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے کہ بس حضرت کا دامن پکڑ لو اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ بیچارہ مرشد، وہ تمہارا پیر، وہ جنت میں جائے گا؟ ارے وہ تو اپنی نجات کروا لیں، وہاں تو بڑے بڑے انبیاء بیچارے پریشان رہیں گے، آدم سے لے کر کے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ تک پریشان رہیں گے، اور وہ کہیں گے نفسی نفسی، میں تو آج اپنے جرموں کی معافی تلافی اللہ سے کرنی ہے، ہم تمہیں کہاں سے شفاعت کریں، ہم تمہاری سفارش تو نہیں کر سکتے، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں پر جاؤ۔ تو جب انبیاء کا یہ حال ہوگا، رسولوں کا یہ حال ہوگا، تو یہ 14 صدی کے بیچارے گیروئے شاہ، رگیلے شاہ،
گھوڑے شاہ اور بلے شاہ، کتے شاہ، بلی شاہ، کھجور شاہ، ننگے شاہ، گیبن شاہ، فلانے شاہ، ڈھکانے شاہ، بھلا فلانی یہ ان کی جنتوں میں جانے کی کیا گارنٹی ہے، کیا ثبوت ہے؟ یہ کیوں ان کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ کہتے ہیں ہمیں ان سے کچھ ملتا ہے، ان سے کچھ نہیں ملتا ہے سوائے ذلت و خواری کے۔ یہ بیچارے تو تمہاری خود کی کچھ نہیں فائدہ نفع نقصان پہنچا سکتے، تمہیں کیا فائدہ نقصان پہنچائیں گے؟ اللہ کی قسم یہ شیطان ہے جس نے تمہارے سامنے انہیں خوشنما اور ایک خوبصورت شکل بنا کے تمہارے سامنے پیش کیا ہے، ورنہ مسلمانوں اگر ایسے لوگوں میں اور